عمران خان نے روس یوکرین جنگ پر اظہار افسوس کیا۔ پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ فوجی تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، امید ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے لڑائی ختم کی جائے گی۔ جنگ کے باعث ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ روس کا 2 روزہ دورہ کرنے کے بعد وزیر اعظم واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ اور ابھی افسوسناک خبر ہے، گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے اور آج اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ 2 دہائیوں سے قومی اخبارات میں وہ تجزیے کے عنوان سے کالم لکھتے رہے۔ ان کا کالم تجزیہ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا رہا۔ گروپ ایڈیٹر عطاء الرحمان سپیریئر یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سربراہ بھی رہے۔ ان کے شاگرد ہزاروں صحافی ملک اور بیرون ملک اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے عطاء الرحمان کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ پیشہ ور صحافی اور درویش منش انسان تھے جو اپنے قلم کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کا کردار بھی ادا کرتے رہے۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک کی انتظامیہ اور سٹاف نے بھی عطاء الرحمان کی رحلت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ گروپ ایڈیٹر 92 نیوز اور سینئر صحافی ارشاد عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس افسوسناک خبر پر۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ارشاد عارف صاحب، یہ ایک بڑا لاس ہے صحافت کی دنیا میں، آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے مرحوم نے، بتائیے گا اس بڑے لاس پہ کیا کہیں گے؟ عطاء الرحمان صاحب اپنے طور پر ایک درویش منش انسان بھی تھے اور صحافیوں کی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جن کا کتاب سے، مطالعے سے خصوصی لگاؤ تھا، اور وہ مقامی اور ملکی اور قومی اور بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ چونکہ صاحب مطالعہ انسان تھے اور ان کا اوڑھنا بچھونا کتاب تھا یا مطالعہ تھا، اس دنیا پر قومی معاملات میں جب لکھتے یا بین الاقوامی معاملات پر لکھتے تو اس میں ایک گہرائی بھی ہوتی تھی، ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جمہوریت سے ان کی وابستگی لازوال تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے کالموں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تجزیوں میں یہ بات کہتے تھے، لکھتے تھے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی جمہوریت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کسی شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ وہ کسی محفل میں ہوتے، کسی مجلس میں ہوتے، کسی سیمینار میں ہوتے، اندرون ملک ہوتے، بیرون ملک ہوتے، پاکستان کی بات کرتے، پاکستان کے جمہوری مستقبل کی بات کرتے اور اپنے حلقۂ احباب کو متاثر کرتے تھے۔ عطاء الرحمان صاحب کی تحریر میں بہت پختگی تھی اور وہ گفتگو میں بھی دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے، منطق کے ساتھ بات کرتے تھے اور اختلاف کی گنجائش نہیں چھوڑتے تھے۔ ذاتی زندگی میں بھی وہ ایک درویش انسان تھے، دوستوں کے دوست تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نظریے پر کاربند رہنے والے، وہ ایک ایسے بے جہت انسان نہیں تھے، بے سمت انسان نہیں تھے جن کا کوئی نظریہ نہ ہو، جن کا کوئی آئیڈیا نہ ہو اور جو صرف مفادات کے لیے کام کرتے ہوں۔ انہوں نے ایک صاف ستھری زندگی بسر کی اور حلقہ احباب میں ایک بہترین نقش چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گروپ ایڈیٹر نئی بات عطاء الرحمان صاحب گردوں کے عرصے میں مبتلا تھے، عرصہ دراز سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ گزشتہ روز ایک نجی ہاسپٹل میں ان کا ڈائلسس کیا گیا۔ نجی ہاسپٹل کے وہ ICU میں زیر علاج تھے۔ آخری سانس تک مرض کے خلاف لڑتے لڑتے وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ مزید بات کریں گے۔ بیورو چیف نیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ ایاز، ایک بہت بڑا لاس ہے ادارے کے لیے، قوم کی صحافت کے لیے، وہ آپ کے کولیگ بھی رہے، کیا کہیں گے آپ؟ ویسے یہ صرف نئی بات میڈیا نیٹ ورک کا لاس نہیں ہے، یہ صرف نئی بات میڈیا نیٹ ورک کا نقصان نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی صحافت کا نقصان ہے کہ پاکستانی صحافت جو ہے وہ اپنے ایک ایسے دور سے محروم ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، جو نظریہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، جو پاکستان کی نظریاتی اساس کے محافظ اور پاسبان تھے۔ مجید نظامی صاحب کے اخبار میں یہ کالم لکھتے تھے، اور ان کا کالم جو تھا وہ اس وقت کے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے چھکے چھڑانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ان کو کئی بار منع بھی کیا گیا، روکنے کی بھی کوشش کی گئی،
لیکن ان کے آہنی عزم و حوصلے کے آگے شاید وہ تمام جو ان کو ڈرانے دھمکانے یا ترغیبات جو ان کو دی گئیں وہ کارگر ثابت نہ ہوئیں. تو یہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہے, یہ پاکستانی صحافت کا بھی نقصان ہے, یہ پاکستان کا نقصان ہے کہ ایک ایسا شخص آج اس دنیا میں نہیں رہا جو پاکستان کی بات کرتا تھا, جو پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتا تھا, جو پاکستان کی ترقی کی بات کرتا تھا, جو یہ یقین رکھتا تھا کہ پاکستان دنیا کی عظیم اقوام میں شامل ہوگا, انشاءاللہ ایک دن شامل ہوگا. ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ پاکستان جو ہے, پاکستان مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی اقوام عالم کی قیادت کرنے کے لیے مارگ وجود میں آیا ہے اور یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. ان کی باتوں سے لوگ حوصلہ پکڑتے تھے. وہ ایک خاص سیاسی نظریات تو رکھتے تھے لیکن ان کے جو مخالف سیاسی نظریات رکھنے والی جماعتیں بھی تھیں وہ بھی ان کی بات سننے اور ان کی عزت کرنے اور ان کا احترام کرنے پر مجبور تھیں. اور اس کی صرف ایک وجہ تھی جو ان کی جمہوریت کے لیے خدمات تھیں, جو ڈکٹیٹرشپ کے ایام میں وہ ببانگ دہل اپنے کالم لکھتے رہے, اپنے کالموں کے ذریعے فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ کو للکارتے رہے, ان کو بتاتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ چند طالع آزماؤں کی اس کے لیے نہیں بنا بلکہ یہ پاکستان جو ہے یہ کروڑوں مسلمانوں کی عزت اور احترام کے لیے بنا ہے, یہ جمہوریت کے لیے قائم ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں بھی جب ہم ان کے ماتحت کام کر رہے تھے ہمیں بھی وہ یہی تربیت دیتے تھے. وہ ہمیں ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ دو راستے ہوتے ہیں, ایک غلط راستہ ہوتا ہے جو بڑا ہی شارٹ کٹ, بڑا آسان اور بڑا پرکشش لگتا ہے, لیکن اصل میں یہ راستہ بڑا کٹھن اور دشوار گزار ہوتا ہے. لیکن ایک صحیح راستہ ہوتا ہے جو شروع میں تو آپ کو بہت مشکل لگے گا, لیکن جب آپ اس پہ چلنا شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اور بالآخر یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. اور ان کی ذاتی زندگی سے, ان کی صحافتی زندگی سے ہم نے یہ تجربہ سیکھا. ہم دیکھتے تھے کہ کتنے کتنے بڑے لوگ ان کو ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے وہاں پہ ہمارے دفاتر میں تشریف لاتے تھے, کئی جگہوں پہ ان سے ملاقات کرتے تھے. بلکہ مجھے آج تک ان کی ایک ملاقات یاد ہے کہ اسلام آباد کے ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک سابق فوجی جرنیل ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ان کو پاکستان سے اپنا جو محبت کرنے ایاز شجاع, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عطاء الرحمان صاحب کے انتقال پر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور پورے نیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے ملازمین نے بھی اظہار افسوس کیا ہے. اس وقت پروجیکٹ ڈائریکٹر لاہور رنگ ٹیلی ویژن ہمایوں سلیم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہمایوں صاحب, ایک بہت بڑا نقصان ہے عطاء الرحمان صاحب کا انتقال, کیا کہیں گے آپ؟ بے شک بہت بڑا انتقال ہے. ابھی تک تو اس پہ یقین کرنے کو دل نہیں کر رہا کہ عطا صاحب ہم میں نہیں رہے. بلا شبہ عطا صاحب ایک عظیم صحافی تھے اور ان جیسے درویش مند صحافی جو ہیں وہ اس وقت بہت کم رہ گئے. ہمایوں صاحب, آپ نے ایک طویل عرصہ عطا صاحب کے ساتھ کام کیا, آپ نے بطور کولیگ ان کو کیسا پایا؟ ان کی جو ایڈمنسٹریشن سکلز تھیں, جس طرح سے انہوں نے نئی بات اخبار کو لانچ کیا, اسے پورے پاکستان کے اندر ایک مقبول اخبار بنایا, اس تجربے کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے گا. لیکن نئی بات کا تجربہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ایک نہایت کامیاب تجربہ تھا اور شاید ان کی زندگی کا بھی ایک بہت ہی کامیاب تجربہ تھا جس پہ وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے. اور نئی بات کو وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کا, وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان کا اخبار نہیں ہے, یہ ان کا بچہ ہے. نئی بات کو کبھی کوئی پرابلم ہوتی وہ فوری طور پہ آگے بڑھ کے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے. ہمیں بھی کبھی کوئی پرابلم ہوتی لیکن ہم سمجھتے کہ کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے جو نئی بات کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا ایسا ہے, تو ہم عطا صاحب کو کہتے ہیں. عطا صاحب فوری طور پہ ایکشن لیتے اور کہتے نہیں, میں یہ نہیں ہونے دوں گا. اخبار کے خلاف وہ کوئی بات برداشت نہیں کر رہے تھے کسی قسم کی. اخبار کو کوئی بندہ اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے. اور روزانہ رات کو ان کی جو نیوز سینس تھی وہ بھی کمال کی تھی. جو ہم روزانہ رات کو ایک میٹنگ کرتے تھے, 11 بجے ایک میٹنگ کرتے تھے جو 2 دن پہلے تک جاری رہی. 2 دن سے ان کی بیماری کی وجہ سے یہ میٹنگ ختم ہو گئی تھی. تو اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوتا تھا کہ صبح لیڈ اور سپر لیڈ کون سی جائے. اور
बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और करीबी रिश्तेदार अमीन हफीज़ ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अमीन हफीज़ साहब, बहुत बड़ा नुकसान है आज पाकिस्तानी सहाफ़त का, अताउर रहमान साहब इंतकाल कर गए, क्या कहेंगे आप? जी, अताउर रहमान साहब वो मुमताज शख्सियत हैं और वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। उन्होंने नई नस्ल में सहाफ़त को फ़रोग़ के लिए जिस तरह तदरीस के हवाले से मेहनत की, जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के हवाले से नई नस्ल को बताया, मैं समझता हूँ उनका ये सदका जारिया है, हमेशा बरकरार रहेगा। और ये अताउर रहमान साहब वो सहाफ़ी हैं जिनको आप कह सकते हैं ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क का एक वो ऐसा नमूना है कि जिन्होंने हमेशा हमें तराशा खराशा और हमें खूबसूरत अमीन हफीज़ बनाने में भी अताउर रहमान साहब का जो रोल है, मैं हमेशा से उनको याद रखूंगा। अभी कल रात ही जब उनका लास्ट डायलिसिस हुआ और वो मुझसे, मैं उनको बता रहा था कि मैंने जियो टीवी रिजाइन कर दिया है और अब मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूं, तो आप मुझे प्यार दें, बताएं मेरा ये फैसला कैसा है। तो अताउर रहमान साहब ने मुझे ढेरों दुआएं दी और उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, नई नस्ल के लिए आपने वहां जगह छोड़ी है, अपने लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अताउर रहमान साहब ने एक साफ सुथरी सहाफत की, करप्शन के वो करीब नहीं गए और यही ऑनेस्टी की जर्नलिज्म है जो उनको हमेशा सहाफत के मैदान में उनका नाम को जिंदा रखेगी। जी ठीक है। अमीन हफीज़, आप उनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो एक उस्ताद के तौर पे बहुत अच्छे इंसान थे, अगर देखा जाए एज ए कलीग बहुत अच्छे थे, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी थे। फैमिली में आप उनको किस तरह से पाते थे, उनका फैमिली में रोल कैसा होता था? देखिए जी, मैं तो अताउर रहमान साहब के बारे में शायद बहुत से लोग जानते हैं, मैं आपके थ्रू भी बता देता हूँ। मेरी बेगम के ये सगे हालू हैं अताउर रहमान साहब, मतलब, और फैमिली में इनका जो रोल है वो इतना खूबसूरत रोल है कि हमेशा वो सबको साथ लेकर चलते हैं। हमेशा गेट टुगेदर उनके घर में होना एक रवायत है, सारे उनके घर में जी। हमेशा इकट्ठे होना, मिलना, इसको जरूरी समझते थे। और अता साहब वक्तन फवक्तन बहाने बहाने से फैमिली का गेट टुगेदर जी। करते हैं और जब भी फैमिली में उनको बुलाया जाता था वो खुशी से सबके पास आते हैं। बच्चों में मकबूल है, बड़ों में मकबूल है, हर एक को गाइड करते थे। और ये आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो हमेशा कहा करते थे कि अपनी गर्दन सीधी रखें और कभी किसी की जेब पर नजर न रखें। आप किसी भी शोबे में हो, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत देगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा अमीन हफीज़, जैसे कि आपने बताया कि आपका जिस तरह से नाम है, जैसा आपका काम है, आपको भी बड़े लोग जानते हैं, आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, आपने कहा कि आपको बनाने में भी उन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया। आपकी फैमिली में और भी कोई आपकी तरह सहाफ़ी या फिर किसी और को भी उन्होंने गाइड किया हो, अपने बच्चों में से किसी को कहा हो? जी, आपको मैं बता देता हूँ कि अता साहब जो हैं उनके जो उनके कोई बेटा नहीं है, उनकी माशाल्लाह 6 बेटियां हैं और माशाल्लाह 6 की 6 बेटियों की शादी हो चुकी है। उनके दामाद बहुत अच्छे हैं, दे आर ऑल प्रोफेशनल। और उनकी, मैं समझता हूँ कि अता साहब ने जिस तरह उनको उनके शोबों में उनको गाइड किया और माशाल्लाह उनके तमाम दामाद जो हैं उनमें एक डॉक्टर भी है और उसमें उनके साथ बाकी भी शाहिद आदिल हैं, अरमगान साकिब हैं, उनके बाकी भी जो उनके दामाद हैं बहुत बेहतरीन, सबके साथ उनका बहुत प्यार था, सबको वो बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। लेकिन आपने पूछा कि सहाफत के मैदान में उनके दामाद में से एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में और सोशल मीडिया में तो जरूर लोग आए हैं, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके दामाद में से और उनकी फैमिली में से लोग वो नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अताउर रहमान साहब इंतकाल कर गए, क्या तासुरात, क्या महसूसात हैं आपके? और रहमान साहब मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, रफीके कार थे, हमने इकट्ठे काम किया और बस मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि मैं खुद मर गया।
شامی صاحب کچھ یادیں ان کے ساتھ بتایا ہوا وقت اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی ان کو یاد کر کے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے؟ وہ بہت پڑھے لکھے شخص تھے، بڑا وسیع مطالعہ تھا ان کا، اور بڑی کمٹمنٹ تھی جمہوریت کے ساتھ ان کی اور اپنے نظریے کے ساتھ، اور پاکستان کے بے باک سپاہی سے ان کی تحریریں جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ وہ بس میں کیا بتاؤں کہ میری کیا کیفیت ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے، ہم سب کا بہت بڑا نقصان ہے۔ شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز محترم نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے ایک طویل عرصہ عطاء الرحمن کے ساتھ کام کیا، بطور صحافی، بطور انسان آپ نے انہیں کیسا پایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عطاء الرحمن صاحب، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، ایک بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے صحافی تھے، اور اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والے اور بغیر کسی لالچ اور کسی دباؤ کے کہنے والے ایسے شاید پاکستان میں کم ہی ہوں گے جیسے عطاء الرحمن صاحب تھے۔ عطاء صاحب سے ہمارا بڑا ایک محبت کا رشتہ تھا، بڑے پیار کا رشتہ تھا، اور عطاء الرحمن صاحب نے اپنے شاگردوں کو، اپنے کولیگز کو ایک بات ہمیشہ سکھائی کہ وہ آمریت کے سخت خلاف تھے، جمہوریت کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے، انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں تھا اور کوئی انہیں لالچ نہیں تھا، اور اتنے سادہ انسان تھے کہ شاید اتنی سادگی والے صحافی بھی آج کل آپ کو کہیں کم بھی ملیں گے، اور اتنا وسیع مطالعہ ان کا تھا ریجنل پالیٹکس کے اوپر، افغانستان سے لے کے سعودی عرب، ایران، پاکستان کے تعلقات، خارجہ پالیسی، اس پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے صحافی تھے۔ اور پاکستان میں جب بھی جمہوریت کی بات ہوتی تھی، جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے کی بات ہوئی، عطا صاحب نے ہمیشہ اس پر ڈٹ کر لکھا، اور مجید نظامی صاحب کے ساتھ جب وہ کام کرتے تھے تب بھی نظامی صاحب سے بھی اپنی بات وہ بڑا کھول کے کہہ لیتے تھے۔ اگر انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ میں جسے سچ سمجھتا ہوں اسے میں لکھ دیتا ہوں، اور میں کسی اس لالچ یا دباؤ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ، ایک خاندان کا رشتہ تھا۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے چیئرمین ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان صاحب کی ان کے ساتھ جتنی محبت اور عقیدت تھی، میرے خیال میں شاید اس کی مثال بھی کہیں کم ہی ملتی ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی میں انہوں نے شعبہ صحافت کا آغاز کیا، اور اس وقت سے لے کے پھر نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے اجراء تک، وہ بالکل آخری دن تک، جب تک ان کو سہارے کے ذریعے بھی وہ چل کے آ سکتے تھے، وہ دفتر میں آ کے اپنا کام کرتے تھے۔ ایک محنتی جدوجہد کرنے والے ایک بڑے آدمی کا آج انتقال ہوا، وہ اب سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی کمی نہ کبھی پوری ہو سکتی ہے، بلکہ ایسے لوگ سوسائٹی کے لیے ایک مشعل راہ ہوتے ہیں کہ جو کسی لالچ یا دباؤ کے بغیر اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ لیتے ہیں۔ ہم سب ان کے عزیز و اقارب، ان کی بیٹیوں، ان کے داماد، ان کے بچوں، ان کی اہلیہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عطاء الرحمن صاحب نے جو کام پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے، اور اس ملک کے اندر آمریت کا راستہ روکنے کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اچھا ملک صاحب، آج کل یہ چلن ہو گیا ہے کہ زیادہ تر صحافیوں کو پلیس کیا جاتا ہے کہ فلاں صحافی فلاں کیمپ سے تعلق رکھتا ہے، فلاں صحافی فلاں کیمپ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن عطاء الرحمن صاحب کے بارے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحافت کے کیمپ سے تعلق رکھتے تھے؟ عطاء الرحمن صاحب ایک سنجیدہ صحافی تھے، وہ کسی کیمپ والے صحافی نہیں تھے۔ اگر وہ سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف یہ بات درست بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی وہ درست کہتے تھے، اگر وہ سمجھتے تھے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی یہ بات درست ہے تو اس کو بھی وہ درست ضرور سمجھتے تھے۔ رائٹ ونگ بہرحال
اس کے وہ سپورٹر تھے اور اس میں ان کا ایک اپنا نظریہ تھا. وہ پاکستان کو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اور قائد اعظم کی سوچ کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھنے کے قائل تھے. اس لیے بعض لوگ سمجھتے تھے کہ وہ رائٹ ونگ کے جرنلسٹ ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں کسی رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ کو نہیں مانتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے, جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے, اس بنیاد کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے, ہمیں اس نظریے کو فروغ دینا چاہیے. اس پہ انہیں کوئی نہ ڈر تھا نہ خوف تھا, اور نہ اس پہ وہ کبھی شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ مجھے کوئی رائٹ ونگ کے. وہ کہتے تھے کہ جو مجھے مرضی کہتا رہے, میں اسلام اور پاکستان کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہے اس سے میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں اسار رانا صاحب. اسار رانا صاحب, آپ قریبی ساتھی بھی رہے ہیں عطاء الرحمان صاحب کے. عطاء الرحمان صاحب آج ہم میں نہیں رہے ہیں, ایک بڑا نقصان ہے صحافت کی دنیا میں, کیا کہیں گے اس پر, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ دیکھیں, پاکستان میں نا ویسے ہی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے, اور آج عطا صاحب کا جانا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ صحافت میں جو تھوڑی بہت برکتیں ہیں نا وہ بھی ختم ہو رہی. عطا صاحب کو میں برکت اس لیے کہتا ہوں کہ عطا صاحب وہ لوگ تھے جنہوں نے صحافت کا اور صحافی کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھایا. میرے تو بزرگ بھی تھے, میں نے ان کے ساتھ ایک بار کشمیر کا وزٹ کیا تھا, اور میں وہ ساری زندگی ان کی وہ شفقت, ان کی وہ محبت, وہ ان کے چہرے کے اوپر ایک پدرانہ مسکراہٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا. کیا شاندار آدمی تھے, کیا شاندار انسان صحافی تھے, کس خوبصورتی کے ساتھ وہ کالم لکھتے تھے, کس خوبصورتی کے ساتھ وہ صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. آلودہ نہیں ہوئے ابھی کبھی زندگی میں, ان کے اوپر کرپشن کا ایک چھینٹا نہیں ان کے اوپر پڑا. یہ کرپشن کی دلدل میں صحافت جو ہے دھسی ہوئی ہے, اور اس میں عطاء الرحمان جیسے لوگ بالکل صاف دامن لے کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے. میرا تو دل بہت دکھی ہے, اور دکھی اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ چند لوگ تھے جن کو دیکھ کے ہمیں بھی ڈھارس ہوتی تھی کہ نہیں, صحیح بولنے والے, سچ بولنے والے بہرحال سروائیو کرتے ہیں. اور وہ چلے گئے. ہمارے تو وہ امام تھے, وہ اس دور کے ان صحافیوں میں سے تھے جن کو رول ماڈل بناتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے استاد تھے, بہت اچھے کلیگ تھے, آپ بہت اچھے صحافی تھے, بہت سینئر صحافی تھے. ایک شخصیت کے طور پر, ایک کلیگ کے طور پہ, آپ چونکہ ان کے بہت قریب رہے ہیں, آپ کا جو وقت گزرا کیسا پایا آپ نے انہیں؟ دیکھیں, میرے ساتھ تو ان کی ایک خاص قسم کی محبت تھی. میں ان کے پاس جب جاتا تھا تو اس ایج میں بھی میں اپنے آپ کو نا بالکل ایک بچہ بنا لیتا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ سامنے میرا جو ہے وہ میرے باپ کی طرح شفقت رکھتا ہے, میرے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہے. تو میں ان کو دانستہ مذاق کر کے خوش ہنساتا تھا, اور وہ اس پہ بے ساختہ کہہ بھی لگاتے تھے, اور کہتے تھے میرے حوالے سے مجھ سے بڑے پیار سے کہ یار تم بڑا زندہ دل ہے, اور بہت ساری چیزیں اپنی کیا میں نے اس ٹائم کہنی. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کے لوگ جو لوگوں کو سراہیں کتنے رہ گئے. ہم تو لوگوں کو جائز ان کا حق دینے پہ تیار نہیں ہے, اور عطا صاحب تو آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے محبت کرتے تھے, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. ان کا تو چہرہ ہی اتنا پرنور تھا, اس چہرے کے اوپر اتنی محبت تھی, اس چہرے کے اوپر اتنی شفقت تھی, اس چہرے کے اوپر اتنا اپنائیت کا نور تھا کہ انہیں دیکھ کے خود بخود دل کرتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھا جائے, ان کی کمپنی میں رہا جائے, ان کی باتوں کو سنا جائے. اور پھر وہ ایک اکیڈمی تھے بھائی, انہوں نے پاکستان کی صحافت کے اندر تب آغاز کیا تھا جب وہ صحافت جو تھی وہ اپنے پیروں پہ چلنا بھی نہیں شروع ہوئی تھی. اور عطا صاحب نے پاکستان کی آج جو بھی صحافت ہے اس کے اندر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آج ہم جو پرنٹ میڈیا کی صحافت لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس میں عطا صاحب کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. پھر ایک امپورٹنٹ بات اور میں آپ کو شیئر کروں, جی پاکستان میں کسی دور میں جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوٹ تھا وہ بڑا مضبوط تھا,
احمد ندیم قاسمی, فیض احمد فیض سے لے کے یہ جتنے بڑے لوگ تھے, جتنے بڑے نام تھے, وہ سب ایڈیٹرشپ کے اوپر ہے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ کسی دور میں ایڈیٹر کے متعلق یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ اس کا بہت اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہونا, اس کا ادب میں بہت مکمل طور پہ دسترس ہونا, اس کا اردو کے اوپر بہت کنٹرول ہونا, اس کا اپنا شخصی جو اس کے کردار ہے وہ ماڈل ہونا, وہ بہت ضروری تھا. اب تو خیر ایڈیٹر جو ہے وہ پولیٹیکل مینیورنگ سے اور اشتہارات کے اندر اپنی پروفیشنل اس سے وہ اب ایڈیٹر کا انسٹیٹیوٹ وہ چلا گیا. یہ ان دو آخری کڑی ہے ان ایڈیٹر شپ کی, جس کے اندر ایڈیٹر ایک با کردار, ایک تعلیم یافتہ, ایک مکمل جسے کہتے ہیں نا دسترس رکھنے والا ادب کے اوپر, اردو کے اوپر اور کرنٹ افیئر کے اوپر, دنیا کے جو امور ہیں اس کے اوپر رکھنے والا جو ہے نا وہ ایڈیٹر ہوتا تھا. یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اسار رانا صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ تھے. چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے عطاء الرحمان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیشہ ور صحافی اور درویش منص انسان تھے جو اپنے قلم کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کا کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں. نئی بات میڈیا نیٹ ورک کی انتظامیہ اور سٹاف نے بھی عطاء الرحمان کی رحلت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انتہائی افسوسناک خبر ہے, عطاء الرحمان صاحب آج ہم میں نہیں رہے ہیں. گروپ ایڈیٹر عطاء الرحمان صاحب سپیریئر یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بھی رہے ہیں اور ان کے شاگرد ہزاروں صحافی ملک اور بیرون ملک اپنے فرائض اس وقت سر انجام دے رہے ہیں. گروپ ایڈیٹر عطاء الرحمان سپیریئر یونیورسٹی میں میس کام ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے اور ان کے شاگرد ہزاروں صحافی ملک میں اور بیرون ملک میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے بھی عطاء الرحمان کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ پیشہ ور صحافی اور درویش منچ انسان تھے جو اپنے قلم کے ذریعے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کا کردار بھی ادا کرتے رہے. نئی بات میڈیا نیٹ ورک کی انتظامیہ اور سٹاف نے بھی عطاء الرحمان کی رحلت پر اظہار افسوس کیا ہے. گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب انتقال کر گئے ہیں. گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے, عرصہ دراز سے شوگر کے مرض میں بھی مبتلا تھے. گزشتہ روز نجی ہاسپٹل میں ان کے ڈائلسس کیے گئے اور نجی ہسپتال کے ICU میں آپ زیر علاج تھے. آخری سانس تک مرض کے خلاف لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. طویل عرصے سے آپ بیمار تھے اور آج خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. قومی اخبارات میں وہ تجزیہ کے عنوان سے کالم لکھتے رہے ہیں. ان کا کالم تجزیہ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بہت اہمیت کا حامل بھی سمجھا جاتا رہا ہے. سینئر اینکر پرسن فواد احمد اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. فواد صاحب, بہت بڑا نقصان ہے آج پاکستان کا, پاکستانی صحافت کا. عطاء الرحمان صاحب انتقال کر گئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ ایسا موقع ہے کہ جس پہ الفاظ جو ہے وہ غم کی شدت کو, تکلیف کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی محسوس ہو رہے ہیں. عطاء الرحمان صاحب بزرگ کی طرح تھے, بزرگ کی طرح کیا بلکہ بزرگ ہی تھے. اور عطاء الرحمان صاحب جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا روزنامہ نئی بات 2010-11 کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کی آغاز کیا, تو عطاء الرحمان صاحب اس کے پہلے اور اب تک تاحال جو ہے وہ گروپ ایڈیٹر تھے. عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق رہا. وہ جب بھی کراچی آئے ان سے سیکھنے کا موقع ملا, ان سے سمجھنے کا موقع ملا. اور صحافت کے اندر شرافت کیا ہوتی ہے, صحافت کے اندر پڑھا لکھا اور ایک نفیس انسان کیسا ہوتا ہے, اگر کسی نے دیکھنا ہو تو عطاء الرحمان صاحب کی زندگی دیکھے. ان کے کالم کا اگر جائزہ لیں تو ان کے کالم کے اندر بھی ہمیشہ نفی تلی بات, غیر ضروری بات سے اجتناب اور ساتھ ساتھ اپنی رائے سے زیادہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے عطاء الرحمان صاحب نے اپنی تحریر ہمیشہ اسی طریقے سے مزین رکھی. کبھی آپ اداریہ پڑھ کے دیکھیں عطاء الرحمان صاحب کا, 10 سال پہلے کا ہو یا 10 سال بعد کا ہو, عطاء الرحمان صاحب کے اداریہ کے اندر آپ کو قوم کا درد, قوم کا دکھ اور قوم کے مسائل کے حوالے سے جو تجاویز ہیں ان کو درست کرنے کے حوالے سے وہ آپ کو نظر آئیں گی. عطاء الرحمان صاحب کی زندگی, میں نے جتنا بھی وقت ان کے ساتھ گزارا, کوئی تقریباً 10-11 سال کا ایک تعلق ہے, تو ہمیشہ عطاء الرحمان صاحب نے انتہائی شفقت کے ساتھ غلطی پہ ڈانٹنے کے بجائے, غلطی پہ باز پرس کرنے کے بجائے بڑی محبت سے اس کے حوالے سے گائیڈ کیا. یہ چیز بیٹا اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے بہتر ہے, اور ہمارا زندگی کا تجربہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عطاء الرحمان صاحب جب بھی آئے, کراچی آئے, میزبانی کا میرا ان کو شرف حاصل رہا, تو عطاء الرحمان صاحب کو میں نے یہی پایا
کہ انہوں نے ہمیشہ سنجیدگی کا، شرافت کا، دیانت کا یہی درس دیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان صحافیوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صحافت کے اندر شرافت، دیانت اور ان تمام چیزوں کا علم تھام کے رکھیں تو کامیابی یقیناً ایک دن آپ کے قدم چومے گی. عطا الرحمان صاحب کے انتقال کے اوپر ایک لمحے کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صحافت، اردو ادب اور جو شرافت ہے وہ ان تمام چیزوں سے کچھ عرصے کے لیے شاید خالی ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ زندگی میں آگے چلتے رہنا ہے، مزید لوگ بھی آئیں گے، لیکن عطا الرحمان صاحب کی زندگی سے یہی سبق حاصل کر سکتے ہیں لوگ کہ شرافت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اردو ادب کی خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے اندر ایک حسین امتزاج کہ جس میں ایک بیلنس موجود ہو، وہ تمام چیزیں اگر کسی نے سیکھنی ہو تو عطا الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی کا ایک سبق ہمیں دے کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کے جو آخرت کے منازل ہیں وہ بآسانی جو ہے وہ طے کروائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ادارہ نئی بات جو ہے، میں چونکہ میں جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ان کے ساتھ جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے ان میں سے ایک تھا کہ جب ہم نے 2011 کے اندر اخبار لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور اسی طریقے سے دیگر شہروں سے آغاز کیا. اس کے بعد اخبار کی جب بھی سالگرہ ہوا کرتی تھی عطا الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اسی کام سے آئے. اچھا، عطا الرحمان صاحب کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بھی ہے کہ وہ بہادر بھی بہت تھے اس زمانے میں، کہ جب بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عملی صحافی تھے. ان کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ جس حوالے سے ان کو خبر لاہور بیٹھے مل رہی ہے، وہ جب بھی کراچی آئیں تو جا کر زمینی حقائق کو جاننے کی کوشش کریں. لیاری گینگ وار کا دور تھا 2010-11 کا اگر میں تذکرہ کروں. عطا الرحمان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا رہا کہ سر لیاری گینگ وار کے لوگوں سے ملنا، ان سے جو ہے وہ بات کرنا یا وہاں جانا لیاری یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا. لیکن عطا الرحمان صاحب نے کہا کہ خطرے سے خالی ہو یا نہ ہو، جب میں اس کے اوپر کالم لکھ سکتا ہوں، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، کراچی کے حالات کے حوالے سے فکر مند رہ سکتا ہوں، پھر میں نے گراؤنڈ پر جا کر دیکھنا بھی ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. عطا الرحمان صاحب لیاری گئے. بہت شکریہ فواد. ہمارے پاس مزید وقت ہوتا. عطا الرحمان صاحب کی یقیناً اتنی یادیں ہیں کہ انہیں ایک مختصر وقت میں سمونا ناممکن ہے. ایک بہت بڑا نقصان ہے آج پاکستان کا اور پاکستانی صحافت کا. اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.